اسلام آباد میں ایک معروف بزنس مین کے بیٹے ظاہر جعفر کے ہاتھوں شفاقانہ طریقے سے قتل ہونے والی لڑکی نور مقدم کے والد سابق سفارتکار شوکت مقدم نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ ملزم کی جانب سے اعتراف قتل سے انحراف کا آخری ہتھ کنڈا بھی رائگاں جائے گا اور اسے پھانسی کے پھندے پر ضرور لٹکایا جائے گا۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں شوکت مقدم نے کہا کہ ظاہر جعفر ان کی بیٹی کے قتل سے اب تک اپنا جرم تسلیم کر رہا تھا، لیکن جب فیصلے کا وقت قریب آیا ہے تو اس نے موت کے پھندے سے بچنے کے لیے ایک جھوٹی کہانی گھڑتے ہوئے اعتراف جرم سے انکار کر دیا ہے، جس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوگی۔ انہوں نے امید کا اظہار کیا کہ نور مقدم کیس میں انصاف ہوگا اور ظاہر جعفر کو پھانسی دی جائے گی۔ خیال ہے کہ 9 فروری کو نور مقدم قتل کیس میں مرکزی ملزم ظاہر جعفر نے اعتراف جرم سے پھرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ اس پر قتل کا الزام جھوٹا ہے۔ اسلام آباد کے ایک رئیس بزنس مین کی بگڑی ہوئی گندی اولاد نے اب یہ کہانی گھڑی ہے کہ 20 جولائی 2021 کے دن اس کے گھر پر مقتولہ نور مقدم نے زبردستی منشیات کی پارٹی رکھی ہوئی تھی، جس میں نشہ کرنے کے بعد وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ کوئی نور مقدم کو قتل کر چکا تھا۔ 9 فروری 2022 کو نور مقدم قتل کیس کے مرکزی ملزم ظاہر جعفر کے وکیل نے بھی مقدمے کی سماعت کرنے والی عدالت کے 25 سوالات کے جواب دیتے ہوئے یہی موقف اپنایا کہ قتل ظاہر جعفر نے نہیں کیا ہے۔ ظاہر کے وکیل عثمان ریاض گل نے عدالت کے سامنے یہ بھی کہا کہ ان کے موکل کا نور مقدم کے ساتھ تعلق مقتولہ کی مرضی سے قائم ہوا تھا، اس لیے ڈی این اے میں ان کی رپورٹ مثبت آئی ہے۔ واضح ہے کہ کیس میں ڈی این اے کی رپورٹ میں نور مقدم کو قتل کرنے سے پہلے اس سے جنسی زیادتی ثابت ہوئی اور جائب قوہ سے حاصل کیے گئے نمونے ظاہر جعفر کے ساتھ میچ کر گئے تھے۔ پولیس نے قتل کے ساتھ ملزم کے خلاف ریپ کی دفعات کا بھی اضافہ کیا ہے۔ ملزم ظاہر جعفر کے وکیل نے جب جواب دیا تو کیس کا مرکزی ملزم عدالت میں اونگتا ہوا پایا گیا، جس پر اسے اٹھا کر سیدھا ہو کر بیٹھنے کا حکم دیا گیا۔ ایڈیشنل سیشن جج عطا ربانی کی طرف سے ملزم کو دیے گئے سوال نامے کا جواب دیتے ہوئے وکیل عثمان ریاض گل کا کہنا تھا کہ 18 جولائی سن 2021 کو نور مقدم اپنی مرضی سے ظاہر جعفر کے گھر آئی تھی اور اس نے کبھی بھی نور مقدم کو اغوا نہیں کیا تھا۔ واضح رہے کہ عدالت نے ضابطہ فوجداری کے تحت ملزمان کے بیانات ریکارڈ کرنے کے لیے انہیں 25 سوالات پر مشتمل ایک سوال نامہ دیا تھا، جو کہ اس مقدمے میں اب تک پیش کی گئی شہادتوں سے متعلق تھے۔ عثمان ریاض گل ایڈوکیٹ نے ملزم ظاہر جعفر کی جانب سے جواب دیتے ہوئے کہا کہ 18 جولائی کو مقتولہ نے اس سے رابطہ کیا، جس میں ایک ڈرگ پارٹی کا اہتمام کرنے کو کہا، لیکن ملزم نے انکار کر دیا۔ ملزم کے وکیل کا دعویٰ تھا کہ اسی روز مقتولہ نور مقدم اس کے گھر آ گئی، جس کے پاس بڑی مقدار میں منشیات بھی تھی۔ بے شرم وکیل کا کہنا تھا کہ اس کے موکل کو گزشتہ برس 19 جولائی کو امریکہ جانا تھا اور اس کی ٹکٹ بھی کنفرم تھی، لیکن نور مقدم اس کے ساتھ امریکہ جانا چاہتی تھی اور ٹکٹ خریدنے کے لیے اس نے دوستوں سے پیسے بھی لیے تھے۔ ظاہر جعفر کے وکیل کا کہنا تھا کہ مقتولہ نور مقدم نے زبردستی ملزم کے گھر پر منشیات کی پارٹی کا اہتمام کیا، جس میں اس نے اپنے دوستوں کو بھی بلایا۔ وکیل نے نہایت بے شرمی سے جھوٹی کہانی سناتے ہوئے یہ دعویٰ کیا کہ نور مقدم نے 20 جولائی کو اپنے دوستوں کو ملزم کے گھر دعوت پر بلایا، جبکہ اس کے والدین اور رشتہ دار عید کا تہوار منانے کے لیے کراچی گئے ہوئے تھے۔ اس نے کہا کہ جب ڈرگ پارٹی شروع ہوئی تو اس کا موکل یعنی ملزم ظاہر جعفر بھی نشے میں لت پت ہو گیا اور مدہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک کرسی کے ساتھ بندھا ہوا پایا۔ ظاہر جعفر کے وکیل کے مطابق کچھ ہی دیر بعد اسلام آباد پولیس کے اہلکار یونیفارم اور سادہ کپڑوں میں ظاہر جعفر کے گھر آئے اور اس دوران معلوم ہوا کہ ڈرگ پارٹی میں کسی نے نور مقدم کو قتل کر دیا ہے۔ ظاہر جعفر کے وکیل نے کہا کہ پولیس نے جائے حادثہ سے جو اعلیٰ قتل برآمد کیا ہے اس پر ظاہر جعفر کی انگلیوں کے نشان نہیں تھے۔ اس نے الزام عائد کیا کہ پولیس نے ظاہر جعفر کی انگلیوں کے پرنٹس اس وقت لیے جب وہ پولیس حراست میں تھا۔ ملزم کے وکیل نے یہ بھی کہا کہ پولیس نے اس کے موکل کی انگلیوں کے نشان قانون میں درج کیے گئے SOPs کے تحت نہیں لیے۔ وکیل نے کہا کہ پولیس کو جائے حادثہ سے جو پستول ملا وہ بھی لائسنس یافتہ تھا اور پولیس نے وہ پستول مقتولہ کے والد شوکت مقدم کی ملی بھگت سے کیس پراپرٹی بنایا۔ ظاہر جعفر کے وکیل نے کہا کہ پولیس نے 20 جولائی کو اس کے موکل کے گھر کو سرچ کیا اور قتل کیس میں ملوث کرنے کے لیے ظاہر جعفر کے کپڑے جمع کیے گئے۔ وکیل نے جھوٹ کی دکان سجاتے ہوئے کہا کہ پولیس نے اس کے موکل کے فنگر پرنٹس لے کر انہیں غلط استعمال کرتے ہوئے قتل کیس میں ملوث کرنے کی کوشش کی۔ ظاہر جعفر کے وکیل نے کہا کہ موکل کے آڈیو ویڈیو فوٹو گرامیٹر ٹیسٹ انہیں اس مقدمے میں پھنسانے کے لیے لیے گئے۔ اس نے دعویٰ کیا کہ SSP آپریشن مصطفیٰ تنویر نے جائب قوہ کا دورہ کیا اور میڈیا کو منشیات سے متعلق بتایا۔ اس نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ دباؤ کی وجہ سے SSP کو عہدے سے ہٹا دیا گیا اور نور مقدم سے برآمد ہونے والی منشیات کا ذکر غائب کر دیا گیا۔ ظاہر جعفر کے وکیل نے کہا کہ پروسیکیوشن اور تفتیشی نے آڈیو ویڈیو فوٹو گرامیٹر ٹیسٹ میں ویڈیو میں نظر آنے والے کسی شخص کا کوئی بیان ریکارڈ نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ پروسیکیوشن کے شواہد کے مطابق کوئی DVR جائب قوہ پر نہیں تھی۔ اس کے علاوہ مقتولہ کے موبائل کی EIMI اور فورینزک لیب کی رپورٹ میں EIMI کا نمبر مختلف ہے۔ ظاہر جعفر کے وکیل عثمان گل نے کہا کہ گرفتار ہونے کے بعد ظاہر جعفر کا موبائل فون اس مقدمے کی تفتیش کرنے والے پولیس افسر کے پاس تھا۔ اس نے پولیس کے اس دعوے کو غلط قرار دیا کہ پولیس نے ملزم ظاہر جعفر کی نشاندہی پر اس کا موبائل فون اس سے برآمد کیا۔ ظاہر جعفر کے وکیل نے دعویٰ کیا کہ اس مقدمے کی زیادہ تر تفتیش تھانے میں بیٹھ کر کی گئی اور زیادہ برآمدگی بھی تھانے میں بیٹھ کر ہوئی۔ ظاہر جعفر کے وکیل کا کہنا تھا کہ بدقسمتی سے قتل کی اس واردات میں ظاہر جعفر کے گھر کو استعمال کیا گیا، اس لیے ان کے موکل اور اس کے والدین کو اس مقدمے میں غلط طور پر پھنسایا گیا۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।